ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والحرم وأعوذ بك من أن يتخبط الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لذيذا آمین یا رب العالمین۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موسلادھار ہو، اور اس کی یکے بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین حضرات اور میری ماؤں بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان مصائب کے اسباب اور اس کا علاج۔ ہم اپنے گردنواں اعتراف میں جب نظر ڈالتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ تجربے اور مشاہدے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مصیبت کی زد میں آنے والے مختلف قسم کے لوگوں کے طبقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض نیکوکار حضرات ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو اعتدال سے آگے بڑھ گئے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو نیکوکار ہوتے ہیں، جب وہ مصیبت، مشکلات، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو لوگ ان کے تعلق سے افسوس، رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن محترم حاضرین، جب ظلم و زیادتی کرنے والے
مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو لوگ اس سے نصیحت اور عبرت پکڑتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کی زد میں آنے والے لوگ اعمال کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں اور اس کے اسباب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو مصیبت کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس پر غور کریں۔ مصیبت کے اسباب میں سے پہلا سبب آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیکوکار بندے، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو کیا وہ اللہ کا عذاب ہوتی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار بندوں پر مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف و خطر، فاقہ کشی، جان اور مال کے نقصانات سے اور پھلوں کی کمی سے۔ تو ایسے حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری سنا دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی نعمت ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیے محترم حاضرین، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے مطالعہ کرنے سے بات معلوم پڑے گی کہ انبیاء علیہ السلام کی بڑی تعداد آزمائش، مصیبت، پریشانیوں میں مبتلا رہی، اور آج ہم بھی آزمائش، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ ان پر آزمائش، مصیبت، پریشانی آئی تو انہوں نے اس کا مقابلہ، اس کا سامنا خندہ پیشانی سے کیا، اور ہم خندہ پیشانی سے مصیبت پریشانیوں کا سامنا نہیں کرتے، بلکہ مصیبت پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو 950 سال اپنی قوم کی عداوت، دشمنی، طعن و تشنی، سنگ بازی کا سامنا کیا۔ ہم پر تو ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا، گزرے بھی ہوں گے تو چند دن ہوں گے، 950 سال۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس توحید سے مضبوط تعلق ہونے کے باوجود اور اس توحید سے مضبوط تعلق ہونے کی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ سے عداوت رکھی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت نے بھی آپ سے عداوت رکھی اور آپ کی مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ آگ اللہ رب العالمین کے حکم سے باغ بن گئی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں گے محترم حاضرین تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی فرعونیت کا سامنا کیا، حامان کے منصب کا سامنا کیا، شداد کی جاگیر کا سامنا کیا اور قارون کی مالداری اور خزانوں کا سامنا کیا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے محترم حاضرین کہ قوم نے اتنی عداوت، اتنی دشمنی رکھی کہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، سولی پر چڑھانے کو تیار ہو گئے۔ یہ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور ان قوم کے دشمنوں نے آپ کے ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ کے قتل کے، آپ کی قوم، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے منافقین، آپ کے علاقے میں رہنے والے مشرکین، کافرین کیسے آپ سے عداوت و دشمنی رکھتے تھے، کیسے آپ کی قتل کی کوشش کرتے تھے۔ شعب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا، حال یہ تھا کہ جھاڑ کی کھال کھائی۔ طائف میں آپ پر کتنا ظلم و ستم ہو،
کتنی مصیبت پریشانی انبیاء علیہ السلام پر آئی. جتنا آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جتنا وہ ایمان والا ہوتا ہے، اتنی بڑی تکلیف، اتنی بڑی آزمائش اس کی لی جاتی ہے. یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا امتحان ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ایک نہیں 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا اور 4 بیٹوں کا انتقال. ہمارے اگر ایک بچے کا انتقال ہو جائے اس غم میں ہم نڈھال ہو جاتے ہیں، ساری زندگی ابھر نہیں پاتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے 3 بیٹیوں کا انتقال اور 4 بیٹوں کا انتقال ہوا. ان 3 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کو آپ کی زندگی میں اتنا ظلم کیا گیا کہ ان کو طلاق دی گئی، یہاں تک کہ ان پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی. حاملہ ہونے کے بعد ان کا پیٹ پہ مارا گیا، ان کا حمل گر گیا. یہی کافی نہیں بلکہ آپ کے پیارے ملک، پیارے وطن، نیٹو پلیس مکہ سے آپ کو نکالا اور ہجرت کرنا پڑی آپ کو. یہی نہیں، اس کے بعد خیبر میں آپ پر اتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کے دانت شہید ہو گئے. ایسی مار ماری گئی کہ لوہے کی سلاخیں، لوہے کی زنجیر آپ کی پیشانی میں گھس گئی. اس پر بس نہیں ہوا، آپ کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگایا گیا، الزام لگایا گیا. اس پر بس نہیں ہوا، مدنی زندگی 10 سالہ زندگی میں دشمنوں نے مدینہ کو ہر وقت ہمیشہ گھیرے رکھا. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے صحابہ کی جان کے در پہ لگے رہے. اتنی تکلیف، مصیبت، پریشانی کا سامنا اگر اس کا زیروکس بھی ہم کر لیں تو ہم پریشان ہو جائیں، اور ہو ہی جاتے. چھوٹی سی تکلیف، مصیبت، پریشانی ہم پر آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے، خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ نہیں کرتے، دل ہار بیٹھتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. تو مصیبت اور پریشانی نیکوکار بندوں پر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوتا ہے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے کہ حضرت خباب کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا کہ آپ کو صرف شہید نہیں کیا گیا بلکہ آپ کی شرمگاہ میں بھالا مار کے شہید کیا. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ آپ کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا. محترم حضرت، تو مصیبتوں کے اسباب میں سے پہلا سبب آزمائش. نیکوکار بندوں پر جب آزمائش، مصیبت آتی ہے تو وہ ان پر اللہ کا عذاب نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا امتحان ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پر جب بھی کوئی مصیبت، تکلیف آئے تو وہ ہم پر عذاب نہیں بلکہ ہم پر آزمائش اور ہمارا امتحان. پھر اس کا دوسرا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ تنبیہ. اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں پر ان کے اعمال کی سبب سے مصیبت، تکلیف ڈالتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آزمائش ہوتی ہے یا عذاب؟ نہ وہ آزمائش ہوتی ہے نہ عذاب، وہ تنبیہ ہوتی ہے، وارننگ ہوتی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کی کرتوتوں کا مزہ، ان کی کرتوتوں کا پھل انہیں چکھایا تاکہ وہ باز آ جائیں. گناہگار بندوں پر جب آزمائش، مصیبت آتی ہے تنبیہ کے لیے تاکہ وہ باز آ جائیں، رجوع کر لے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جائے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں. تقدیر مت بول دینا اس کو، اللہ پر الزام مت ڈال دینا، بلکہ کیا ہے وہ تمہاری ایک کرتوت ہے جس کی وجہ سے تم پر مصیبت آئی ہے. ویعفو عن کثیر، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تو بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے، تمہاری بہت ساری باتوں سے درگزر کر دیتا ہے. اگر وہ ہر بات پہ پکڑنے لگے اس دنیا میں، اس کائنات میں کسی جاندار کو نہ چھوڑے. وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو محترم حاضرین، جب انسان پر کوئی مصیبت، پریشانی آئے
اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، وہ اپنے گناہوں سے رجوع نہ کرے، بلکہ اس پہ ڈٹ جائے، اصرار کرنے لگے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور اپنے اعمالوں کو دیکھتا ہے، اس سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اس کی تکلیف، اس عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا واقعہ بیان کیا، بہت خوشحال بستی تھی، خوب مال و دولت، خوب برکتیں تھیں، لیکن نافرمانی کرتی، تو اللہ رب العالمین نے ان پر کون سا عذاب نازل کیا؟ خوف اور بھوک مری کا، خوف اور بھوک مری کا۔ تو محترم حاضرین، جب گناہگار بندوں پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے، انہیں توبہ رجوع کرنا چاہیے، انہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے گناہ کتنے بڑے ہیں، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے بدعت کی، خرافات کی، زنا کیا، کچھ بھی کیا، اگر وہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں گے، اللہ رب العالمین نہ صرف ان کی توبہ قبول کرے گا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ الذین سیئاتہم حسنات۔ کیا پیاری بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، توبہ کی اور اپنے اعمالوں کو درست کر لیا، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تم گناہگار بندوں پر مصیبت یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کے لیے نصیحت ہوتی ہے، یہ ان کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو۔ تو مصائب کے 3 اسباب ہیں، جس میں سے پہلا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا آزمائش، دوسرا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تنبیہ، اور تیسرا سبب ہے اللہ رب العالمین کا عذاب۔ بندوں پر اچانک حادثات، بندوں پر اچانک نقصانات، یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، قوم عاد کو دیکھیے، وہ اپنے آپ کو کائنات یا دنیا کا سب سے طاقتور قوم سمجھتی تھی، سمجھتے تھے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا، اور ایسا عذاب بھیجا کہ ان کو ایسا ادھیڑ کر رکھ دیا جیسے کھجور کے کھڑے تنے ہوں اور ٹوٹ گئے ہوں۔ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایسے ملک دنیا میں ہیں جو اپنے آپ کو آج بھی سپر پاور سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہاں کیسے سائیکلون آتے ہیں، کیسے ٹورنیڈو آتے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں، پورے کے پورے علاقے، پورے کے پورے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عذاب صرف آج ہی نہیں آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا مزہ قوم عاد کو بھی چکھایا۔ اللہ رب العالمین نے اس عذاب کا مزہ یہ اچانک آتے ہیں۔ قوم سمود، قوم مدین والوں کو چکھایا۔ سمود نے کیا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی اونٹنی اور اس کے بچے کو جو نشانی تھی قتل کر دیا۔ مدین والوں نے کیا کیا تھا؟ کاروبار میں بدعمالیوں میں ملوث تھے اور ان بدعمالیوں پر اکتفا کر بیٹھ گئے تھے۔ جیسے آج معاشرے میں ایک عام بزنس میں اسٹریٹجی چلی جاتی ہے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ آج جھوٹ کو بزنس کا ایک اصول، ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ یاد رکھیں، قوم مدین پر جو عذاب آیا تھا وہ ان کی کاروباری بدعمالیوں کی وجہ سے آیا تھا۔ ان بدعمالیوں پر انہوں نے اصرار کر لیا تھا۔ تو اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اپنے کاروبار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ملحوظ رکھیے، سچ اور ایمانداری کو لازم پکڑیے، ورنہ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کا عذاب اچانک آپ پکڑے گا، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نشانیاں دکھا دیا۔ قوم صدوم کو دیکھیے، کیا عذاب بھیجا اللہ رب العالمین نے؟ انہیں زمین و آسمان کے درمیان اٹھا کر پٹک دیا اور پتھروں کی ایسی بارش کی کہ ان کا وجود مسل کے رکھ دیا۔ ان لوگوں کو دیکھیے جنہوں نے ہفتے کے بہانے کا ہیلا بنایا تھا مچھلی پکڑنے کا، اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا، ان کے چہرے اور شکلیں مسخ کر دی۔ قوم فرعون کو دیکھیے، ایسی مکار، ایسی جابر قوم کہ گناہ کرتی،
عذاب آتا پھر توبہ کرتی، ٹڈیوں کا عذاب، یہ عذاب، وہ عذاب، ہر بار توبہ کرتی، ہر بار گناہ کرتی، ہر بار توبہ کرتی، ہر بار گناہ کرتی۔ نبی ہمارے بیچ موجود ہے، بچا لے گا۔ پھر نبی کے پاس جاتی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کراتے، آپ دعا کرتے، بچ جاتے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی بستی والوں کو لے کر نکلو۔ فرعون نے پیچھا کیا، دیکھا چاروں طرف سے گر گئے، سامنے سمندر ہے، سامنے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی میں سے راستہ پیدا کیا اور اسی میں قوم فرعون کو ڈبا دیا۔ تو محترم حاضرین، یہ عذاب جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گناہگار بندوں کو سزا ہوتی۔ تو مصائب کے 3 سبب ہیں، مصائب کے اسباب میں 3 چیزیں ہیں، ایک آزمائش، دوسری تنبیہ اور تیسرا عذاب۔ مومن بندوں پر آزمائش آتی ہے، یہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ گناہگار بندوں پر آزمائش آتی ہے، یہ ان کو وارننگ ہوتی ہے۔ اور ظالم اور جابر لوگوں پر جو آزمائش آتی ہے یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر وہ لوگ بھی رجوع و توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین کو 70 ماؤں سے زیادہ رحم دل پائیں گے۔ یہ تھے مصائب کے اسباب۔ اب مشکلات اور مصائب کا علاج۔ آج سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا سوال یہی، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی بیماری نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت کا فرد ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کا فرق ہو، چاہے وہ کسی بھی طبقے اور فرقے کا فرد ہو، سب پر آزمائش تکلیف آتی ہے۔ حالات، زمانہ بدلتا رہتا ہے اور موسم بدلتے رہتے ہیں اور لوگ ان کا مقابلہ ظاہری و مادی چیزوں سے کرتے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، آدمی علاج کراتا ہے، لیکن یہاں پر ایک غلطی سب کرتے ہیں، یا ایک غلطی اکثریت کرتی ہے کہ ظاہری اور مادی چیزوں سے علاج ہوتا ہے، روحانی علاج کو ہم ذہن نشین نہیں رکھتے، روحانی علاج کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ بیماری آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، دنیا میں کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو بیماری اتاری ہے اس کی شفا بھی، اس کا علاج بھی اتارا۔ اور جب بیماری آتی ہے اور اس کی دوا آتی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے شفا ملتی ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محترم حاضرین، ہمیں روحانی علاج کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور روحانی علاج پہلے سے کرنا چاہیے۔ آج کیا ہوتا ہے، جب بیماری آتی تب روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور وہ روحانی علاج کیا ہے؟ روحانی علاجوں میں سب سے پہلی چیز دعا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مصیبت، پریشانی، تکلیف میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ اس بے کس کی پکار کو کون سنتا ہے؟ جب وہ پکارتا ہے، اس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے جو دور۔ تو دعا سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ہمیشہ اپنا ناطہ جوڑے رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام کو، آپ دیکھیے زکریا علیہ السلام کو، آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو۔ جب تکلیف مصیبت میں آئے، اپنا تعلق کس سے جوڑے رکھا؟ دعاؤں سے جوڑے رکھا۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ چھوٹی چھوٹی آسان سی دعائیں یاد نہیں ہیں، صبح شام کی دعائیں یاد نہیں ہیں، سفر کی دعائیں یاد نہیں ہیں، سونے کی دعائیں یاد نہیں ہیں، اٹھنے کی دعائیں یاد نہیں ہیں۔ جو مومن کا ہتھیار ہے وہی اس کے پاس نہیں۔ تو مصیبت، پریشانیوں کے اسباب کے بعد اس کے علاج میں، روحانی علاج میں سب سے پہلا علاج دعا ہے، اور اس کے بعد دوسرا علاج توکل ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ۔ مصیبت، پریشانیوں سے بچنے کے اسبابوں میں سے اور مصیبت پریشانیوں سے اگر کوئی چیز بچاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ توکل ہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے۔ آج ہمارا توکل ڈگمگایا ہوا ہے ہمارے میں۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھا اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، دعا میں توکل ہے یا نہیں اس کی عکاسی بہت صحیح اس نے کی، اور ہماری بھی کیفیت اس میں نظر آتی ہے، بیان ہوتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بھروسہ نہیں ہوتا۔ کیا کہتا ہے بدبخت؟
کہ تم مزار پر آؤ، درگاہ پر آؤ اور دعا کرو یقیناً قبول ہوگی، مسجد میں جاؤ گے یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگی۔ لوگوں نے اس کی بات کو پکڑ لیا لیکن اس کے اس پوائنٹ کو نہیں پکڑا کہ اس نے اپنی بات میں ہماری کیفیت بیان کی کہ مسجد میں انسان دعا کرتا ہے، اسے یقین ہی نہیں کہ میری دعا قبول ہوگی، اسے اتنا یقین ہے کہ غیر اللہ کے در پر جا رہا ہوں وہاں دعا قبول ہوگی۔ توکل کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سامنے آگ ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، یہ بھروسہ تھا نہیں یہ کچھ نہیں، اللہ کافی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو لوگوں نے کہا ارے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور بڑی فوج تمہارے لیے تیار ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے اگر تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، یقین رکھو، توکل رکھو، تو وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ آج ہم دعا کر رہے ہیں محترم حاضرین لیکن توکل نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ جب ایک مومن پر، ایک مسلمان پر کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آتی ہے، ایک اعرابی کا قول ہے کہ جب بندہ کسی مصیبت میں رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ابھی وہ پریشانی تکلیف اس سے دور نہیں ہوئی ہے لیکن وہ اس تکلیف کو دور ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جس دن یہ بھروسہ، یہ توکل بندے کا اللہ پر ہو گیا، اللہ رب العالمین پلک جھپکتے ہی اس کے تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور یہی توکل انبیاء علیہ السلام کا تھا، اور یہی توکل صحابہ اکرام کا تھا، اور یہی توکل ہمارے اسلاف کا تھا۔ آج ہم میں وہ بھروسہ، ایمان، وہ توکل نہیں رہا۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں رہتا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، بالکل ہوگا۔ اس کے دو فائدے، ایک تو اس یقین سے آپ کو مصیبت حل ہو جائے گی، اور اگر تقدیر میں وہ مصیبت آپ کی تقدیر میں لکھی تھی اور نہیں ہوئی تو کم سے کم اللہ رب العالمین سے تعلق تو نہیں ٹوٹے گا، اللہ رب العالمین سے تعلق تو جڑا رہے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا ہے محترم حاضر۔ دوسرا علاج جو میں نے ذکر کیا، پہلا دعا، دوسرا توکل، اور تیسرا ذکر الہی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک مسلمان کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذکر سے بے چینی دور ہوتی ہے۔ جب آدمی پریشان ہوتا ہے، جب آدمی جن بھوت کے چکر میں آتا ہے تو اسے کیا نصیحت کی جاتی ہے، کیا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو۔ تو بیماری آنے کے بعد کیوں محترم حاضرین، اس سے پہلے ہی ہم اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کیوں نہیں رکھے؟ تو مصیبت و پریشانیوں کے علاج میں تیسرا علاج بتایا گیا ذکر الہی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کس کا ذکر کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور آج یہ امت کی بڑی اکثریت کس کا ذکر کرتی ہے؟ غیر اللہ کا۔ انہیں تکلیف، مصیبت، پریشانی میں غیر اللہ یاد آتا ہے، یا خواجہ، یا غریب نواز، یا علی، یا حسین، یا حسن، یا فلاں، یا فلاں۔ ان کی زبانیں تر تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہونا چاہیے تھی۔ اور چوتھا علاج مصیبت اور پریشانی کا، وہ ہے توبہ، استغفار۔ توبہ سے بھی انسان کی تکلیف، مصیبت، پریشانی دور ہوتی ہے۔ توبہ سے اس کے رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے، توبہ سے اس کے مال اور اولاد میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 لوگ آئے اور تینوں نے اپنی الگ الگ پریشانی بیان کی۔ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ تینوں کو آپ نے ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب تھا توبہ، استغفار، کہ اپنا تعلق توبہ استغفار سے جوڑ دو۔ تو آج گناہگار بندہ، آج
حد سے آگے نکل جانے والا، اعتدال سے بڑھ جانے والے بندے کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے، اپنے اعمالوں کو درست کرے، اپنے عقائد کو درست کرے، اپنے منہج کو درست کرے، توبہ استغفار سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، صبح شام توبہ استغفار کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، لیکن 100 بار سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ صبح اٹھائے آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو 100 بار یہ کلمات دن میں پڑھ لیتا ہے، اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائے گے، اگر شرک نہ ہو تو ساتھ میں استغفار کو ملا لے تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اپنی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور بیماری مصیبتوں پریشانیوں کے علاج میں سے ایک علاج محترم حاضرین یہ ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے عیب کی صدر پوشی کرتا ہے اللہ رب العالمین روز محشر آخرت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ تو مصیبت پریشانی تکلیفوں کو دور کرنے کا ایک علاج یہ بھی ہے لوگوں کی مدد کی، اپنا ذہن اپنا مزاج لوگوں کی مدد کرنے والا بنایا جائے، اور سب سے بہترین مدد توحید کا کلمہ ہے، شرک سے بچانا ہے، اور پھر اس کے بعد ساری ضرورتیں ہیں، ساری چیزیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے اور سب سے بڑا سچ توحید ہے۔ تو لوگوں کی مدد میں سب سے پہلے کوئی چیز اگر بلند ہونا چاہیے تو وہ توحید کا کلمہ ہے۔ پھر اس کے بعد شرعی اذکار ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان ہام ومن کل عین لامہ۔ دونوں روایتوں میں کیا آتا ہے؟ جس نے 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لیا اس کو زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس نے شام میں یہ دعا پڑھ لیا اعوذ بکلمات اللہ التامہ تو اس کو کوئی موذی جانور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ کو اس کا حکم دیتے تھے اور تنبیہ کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کی جھاڑ پھونک کرو، اس کو نظر بد لگ گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا، آپ کی جان نکل رہی تھی، تب بھی آپ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہے تھے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رات میں بستر پر جاتے ہیں 3 بار قل اللہ احد قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر پھیلنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سنت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے پھونکتے تھے اور ہاتھوں کو وہاں تک پھیلا کے پورے جسم پہ ملتے تھے جہاں تک ہاتھ جائے، جبکہ پیارے رسول کے آخری کلماتوں میں سے دم نکلنے سے پہلے یہ معوذتین آپ کے کلمات تھے۔ تو مصیبتوں پریشانیوں کے علاجوں میں پہلا علاج دعا، دوسرا علاج دعا کرتے وقت اس کا یقین توکل ہو، تیسرا علاج ذکر الہی ہو، کثرت سے ذکر ہو، چوتھا علاج لوگوں کی مدد ہو، پانچواں علاج توبہ استغفار سے اپنا تعلق مضبوط جوڑ لے۔ اصل میں توبہ استغفار ہی اصل ہے۔ آدمی اپنے گناہوں سے، اپنے اعمالوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اگر توبہ نہیں کرے گا اسے وہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ اور پھر جو صبح شام کی دعائیں بتائی گئی ہے محترم حاضرین اس کا اہتمام کریں۔ آج ہمارا توحید سے یہ تعلق ہے محترم حاضرین۔ تھوڑا حضرات آگے آ جائیں، جگہ پیچھے شارٹ ہو رہی ہے، صفوں کو درست کر لیں۔ آج ہمارا محترم حاضرین یہ حال ہو گیا ہے، اور یہ کڑوی حقیقت ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر اپنے اطراف میں بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے دوست احباب میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، بہت ہی مقدر تقدیر والا ہوگا جس پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش نہ ہو، اور وہ اطمینان سے رہتا ہو، اسے کسی طرح کی کوئی بیماری نہ ہو، ورنہ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی تکلیف تو اس دنیا میں لگی ہے۔ اب اس سے پوچھ لیا جائے کہ آخر
پریشانی کے علاجوں میں سے کوئی ایسی دعا ہے جو تجھے یاد ہے، جو تو پڑھ سکے؟ امت مسلمہ کی بڑی اکثریت آج اس دعا سے بھی محروم ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عظیم و بردبار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب اور مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہی عرش کریم کا مالک۔ یہ دعا دیکھیے پریشانی سے بچنے کی، اس کے الفاظوں پر آدمی غور کرے اور یقین کے ساتھ پڑھے، رب کائنات کی قسم کیسے اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی؟ یہ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہم پر آزمائش مصیبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اس دعا کو پڑھتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس آزمائش کو اگر اللہ رب العالمین نے ہم پر ڈالا ہے تو دور بھی وہی کرے گا۔ تو اس دعا کے اہتمام کے ساتھ یہ توکل یقین جائے گا، ضرور ہماری تکلیف مصیبت پریشانی دور ہوگی۔ آج اولاد نہیں ہو رہی، آج دھندا بزنس تجارت نہیں چل رہا، آج کوئی مصیبت بیماری دور نہیں ہو رہی، فوراً اللہ رب العالمین سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور غیر اللہ کے در پر جانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں جانا چاہتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، تعویذ پہن لے، وہاں زیارت کر کے آ جا، ایسا کر لے ویسا کر لے، لیکن یہ دعا نہیں سکھائی جاتی، یہ دعا نہیں سیکھی جاتی۔ توحید کی کتنی مثالیں اس میں بیان کی گئی ہے محترم عزیز، توحید کی کیا پیاری بات، کیا یقین اللہ رب العالمین پر ایک مسلمان کا کہ یہ اللہ رب العالمین کائنات کا مالک، رب، ہر چیز کا رب ہے، یقیناً وہی ہماری تکلیف کو دور کرے گا اور وہی ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا ایک مسلمان میں اور پھر وہ دعا کرے گا، کیسے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیسے اس کی دعا عرش تک نہیں جائے گی؟ جبکہ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ توحید ہے کہ جس سے اس کا بندھن جڑتا ہے، جس سے اس کا تعلق جڑتا ہے، تو اس کا تعلق توحید سے جڑنے کے بعد کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آدمی جب توحید کا اقرار کرتا ہے، توحید والا ہو جاتا ہے، اس کا تعلق عرش سے جڑ جاتا ہے۔ میرا تعلق اجمیر میں ہے، میرا تعلق بغداد تک ہے، میرا بریلی تک ہے، میرا یہاں تک ہے، وہاں تک ہے، بھلا اس کے سامنے کیا ٹکے گا جس کا تعلق عرش عظیم سے، جس کی صدا، جس کا یقین، جس کی دعا، جس کی توحید اس کو تعلق عرش سے جوڑ دیتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی محترم حاضرین کہ مسائل، مشکلات، پریشانی کے اسبابوں پر غور کیا جائے اور پھر ان کا علاج کیا جائے۔ پریشانی کے اسباب میں سے 3 چیزیں بیان کی گئی تھی۔ پہلی، آزمائش۔ نیکوکار بندوں پر جب کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو وہ ان کا امتحان ہوتی ہے، وہ ان پر عذاب نہیں ہوتی۔ کسی اللہ کے بندے پر، ایمان والے پر کوئی تکلیف آئے، لوگ حیرت افسوس کا اظہار کرتے ہیں، سوائے حاسدین کے۔ حاسدین اس پر افسوس کا اظہار نہیں کرتے، وہ دل دل میں خوش ہوتے ہیں، اچھا ہے، آئی۔ اگر وہ ظاہر بھی کریں گے، قالوا انا للہ انا الیہ راجعون بھی پڑھیں گے تو ظاہری طور پر پڑھیں گے، دل ان کا اس بات پر اطمینان میں مطمئن نہیں ہوگا۔ لیکن قاعدہ یاد رکھے کہ ایمان والوں پر، نیکوکار بندوں پر مصیبت پریشانی آتی ہے، آئے گی۔ کوئی نیکوکار کوئی نیکوکار اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہے اس پر کوئی تکلیف نہ آئے، تو دل چھوٹا نہ کرے، اس پر کوئی تکلیف آئی یہ اس کا امتحان ہے۔ گناہگار پر کوئی تکلیف آئی یہ اس کو تنبیہ ہے، وارننگ ہے، توبہ کرنا۔ اور جو ظلم زیادتی کرنے والے ہیں ان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے علاجوں میں سے پہلا علاج دعا، دوسرا علاج توکل، تیسرا علاج ذکر الہی، چوتھا توبہ استغفار، پانچواں لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر صبح شام کے ذکر و اذکار جو بتائے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنا، اپنی توحید، اپنا عقیدہ، اپنا منہج درست رکھنا، اپنے اعمالوں کو درست کر لینا۔ یہ انسان میں اعمال، یہ عقیدہ، یہ توحید جب پیدا ہو گئی
کتنی بڑی مصیبت پریشانی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا. اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, اور اللہ رب العالمین کبھی اپنے وعدے کو وعدہ خلافی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ رب العالمین کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مصائب کے اسباب پر غور کرنے, ان سے بچنے اور اس کے علاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.